ایک آدمی اکیلا بیٹھا تھا اور غم کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر تمام جانور اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے اور بولے، تم ہمیں غمگین اچھے نہیں لگ رہے، تم ہمیں کوئی بھی خواہش بتاؤ، ہم ضرور پوری کریں گے۔ تو آدمی بولا، میں اپنی آنکھوں کو تیز چمکدار دیکھنا چاہتا ہوں۔ گدھ بولا، تمہاری آنکھیں میری آنکھوں کی طرح تیز ہو جائیں گی۔ پھر آدمی بولا، میرا جسم توانا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ جگوار نے کہا، تم میری طرح مضبوط اور توانا ہو جاؤ گے۔ پھر آدمی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ زمین کے خفیہ راز جان سکوں۔ تو سانپ نے کہا، میں تم کو وہ سب دکھاؤں گا۔ اور پھر ایسا ہوا، اور پھر اس آدمی کو جب وہ تمام تحفے جو وہ سارے جانور دے سکتے تھے دے دیے تو وہ چلا گیا۔ تب الو نے باقی جانوروں کو کہا، اب آدمی بہت کچھ جان لے گا اور بہت سارے کام کر سکے گا۔ ہرن نے کہا، آدمی کو تو جو چاہیے تھا اسے مل گیا۔ لیکن اب ہر طرف گہری خاموشی تھی، اور الو نے کہا، بالکل بھی نہیں۔ میں نے آدمی کے اندر ایک سوراخ دیکھا ہے، بہت گہرا، بھوک کا، جو کبھی بھی نہیں بھرے گا، اور یہی وہ بھوک تھی جس کی وجہ سے وہ اداس تھا، اور اسی وجہ سے وہ طلب کر رہا تھا جو وہ چاہ رہا تھا۔ وہ لیتا رہے گا اور اکٹھا کرتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک دن دنیا بولے گی کہ اب میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں۔ یہی آپ کا اصل امتحان ہے کہ کیا آپ دنیا کی لذتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اپنی روح اور قلب کو سکون کی طرف مائل کر سکتے ہیں تاکہ جنت حاصل کر سکیں۔ ہماری ویڈیوز نے بے نقاب کر دیا اس دجالی نظام کو جس کا مرکز نگاہ صرف دنیا کی تعیشات ہیں۔ خود سے سوال تو کریں، دنیا کا لفظ عربی زبان سے ماخوذ ہے اور یہ اسلامی تشریحات میں ایک منفی اصطلاح ہے، اور آخرت کا مطلب اس زندگی کے بعد کی لافانی زندگی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا محض چند ساعتوں کا کھیل ہے، جبکہ اصل حقیقت آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن یہی شیطان نے اپنا کھیل شروع کیا۔ اس نے آپ کو یقین دلایا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور یہ آپ کے زیادہ قریب ہے، آخرت تو بہت بعد کی بات ہے۔ جبکہ اسلام نے کہا، دنیا نہیں بلکہ آخرت آپ کے بہت قریب ہے۔ اسلام نے کہا، دنیا کو آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، آخر یہ آپ کو دھکا دے دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک سونے کا پہاڑ ہو تو وہ دوسرے سونے کے پہاڑ کی خواہش کرے گا۔ ذرا اپنے ارد گرد دھیان تو دیں، لوگ کن چیزوں کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد ہی مادی تسکین پر مبنی ہے۔ کیا دنیا کے لیے دینے کو بس یہی کچھ ہے؟ یعنی دنیا کہتی ہے کہ آئیے میرے مہمان بنیے اور جو کچھ چاہیے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کا پیچھا کیجیے، لیکن جلد یا بدیر آپ اس کا اصل مقصد جان لیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ کو بطور روح تخلیق کیا گیا تھا، پھر مادی جسم میں رکھا گیا۔ آپ کا جسم محض ایک آلہ ہے، ایک ایسا آلہ جو آپ کی روح کو محض عارضی وقت کے لیے اٹھائے پھر رہا ہے، اور اس وقت تک جب تک کہ مرنے کے بعد اگلی زندگی شروع نہ ہو جائے۔ ایک ایسا آلہ جسے بتایا گیا کہ کس طرح آپ کی روح کو کھلایا جائے گا، کس طرح اسے توانا کیا جائے گا، لیکن ہم نے کیا کیا؟
ہم نے ساری زندگی محض اس آلہ کو ہی کھلانے اور پلانے میں لگا دی، ایک ایسا آلہ جس کی خوراک دنیا کی لذتیں ہیں، اور دجالی نظام اس ذہانت سے تیار کیا گیا ہے کہ آپ کو دنیاوی دھوکے میں مبتلا رکھے اور اپنے ساتھ جوڑے رکھے۔ کہ آپ ہمیشہ اس کے غلام رہیں۔ کیا آپ کو کبھی حیرانگی نہیں ہوئی کہ یہ فحاشی پر مبنی تہذیب خود ساختہ طور پر ہی پھل پھول رہی ہے، اور میڈیا مالکان محض آپ کو تمام معلومات دینے اور منافع کمانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا یہ فحاشی اور انٹرٹینمنٹ آپ کو روک تو نہیں رہی اس بات سے کہ آپ اپنے حکمرانوں سے سوال کریں کہ وہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، معصوم جانوں کی قربانیاں کیوں دے رہے ہیں، محض آپ کو محفوظ بنانے کے نام پر؟ آگے آپ کی مرضی ہے، میں نے تو محض آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو کس دھوکے کے پیچھے بھگایا جا رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے مادی جسم کی پرورش میں لگا ہوا ہے اور روح کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور یہ دنیا اپنے روح کا علاج کرنا بھول چکی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوبصورتی کے بارے میں ہمارا اصل تصور تباہ ہو چکا ہے۔ آپ جتنی مرضی تگودو کر لیں، آپ اس دنیا کی مادیت کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پھر یہ دنیا آپ کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے۔